अठें प्रोग्राम में पाण हींअर वेठा आहियूं ऐं हीउ पहिरियों प्रोग्राम आहे 8 साल जे खमसे तफ़हीम इस्लाम जो। पहिरें प्रोग्राम में थोरो दोस्त ताख़ीर कनि पिया, जल्दी अची वञनि त हुन सां जल्दी प्रोग्राम थिए। हींअर मौज़ू जेको असांजो आहे उहो आहे तौहीद। तौहीद जो मतिलबु सम्झणो आहे। आम तौर ते इस्लामी मकातिब फ़िक्र में तौहीद जे बुनियाद ते हिक ॿिए ते फ़तवाऊं बि लॻनि थियूं। हू चवे थो त हीउ तौहीद परस्त न आहे, शिरक करे थो। ॿियो चवे थो न हीउ तौहीद परस्त न आहे, हीउ शिरक करे थो। हिकिड़ा तौहीद जो मतिलबु चवंदा हीउ आहे, ॿिया चवनि था त हीउ आहे। मसलन मदद वठणु जाइज़ न आहे, कुझनि जो अक़ीदो आहे त इहो तौहीद जे मुनाफ़ी आहे। कुझु चवंदा न, मदद वठण में कोई मसइलो न आहे। कुझु चवंदा इबादत में ख़ुदा खां सवाइ कंहिंजी न कजे। उन बुनियाद ते हीउ जेको तव्हां चओ था या रसूल अल्लाह, इहा हिकु इबादत आहे, इन जे करे इहो शिरक थिए थो ऐं इहो तौहीद जे मुनाफ़ी आहे, तौहीद जे ख़िलाफ़ आहे। इन करे ही बस हिकु ॿ दफ़ा अॻु में बि थियो आहे, लेकिन तफ़सील सां जंहिं नमूने सां तौहीद जो मौज़ू वाज़े थिए ऐं असांजे ज़हननि में पए, जंहिंजी सख़्त ज़रूरत आहे, ख़ुसूसन जेको असांजो नौजवान आहे, इस्तिफ़ादो कंदासीं। पाण जो साईं हुसैन शाह मूसवी जेके आया आहिनि, मां सम्झां थो त टाइम थी चुको आहे। साईं हुसैन शाह मूसवी करे आमद आहे त हू अचनि ऐं अची करे तौहीद जे मौज़ू ते असां सभिनी सां गुफ़्तगू कनि। सलवात पढ़ंदा बुलंदा हुआ। थोरो जेके अवां पोइते वियो पिया, कोशिशि कयो त अॻिते अचो, ताकी अगरि पोयां दोस्त अचनि त उन्हनि खे ज़हमत न थिए, तव्हांखे किरास करे अॻिते अचनि त वधीक पढ़ण वारे खे बि ज़हमत थींदी आहे, तकलीफ़ थींदी आहे। मां बेहद मशकूर आहियां मोहतरम दानिश्वर मौज़म सैयद हुसैन मूसवी जो, जेके मुसलसल ज़हमत कंदा रहनि था, अचनि था ऐं हींअर साईं खां मुस्तक़बिल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائه وأعداء الله من الآن إلى يوم لقائه. أما بعد، قال الله الحكيم في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور شکر کہ اس نے یہ موقع فراہم کیا آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوئے، اور اس موقع کو فراہم کرنے کے لیے کیونکہ آغا سجادی صاحب ذریعہ بنے ہیں تو ان کا بھی شکریہ کہ ایک دفعہ پھر آپ کی بارگاہ میں ملنے کا سبب بن گئے. آج کا موضوع بحث، اور چونکہ یہ بہرحال پروگرام بھی اس سال کا پہلا پروگرام ہے، ایک طرح سے مشکل ہے. وہ مشکل اس حوالے سے ہے کہ زیادہ تر علمی بحث، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو علمی خالص رہنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا اس میں، جس کو کہتے ہیں کہ چاشنی بھی بیچ میں ڈالتے رہیں تاکہ سمجھنے میں آسان ہو اور ذہن زیادہ تھکے نہیں. سب سے پہلے تو ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر توحید دین اور مذاہب میں اتنی اہم کیوں ہے؟
کہ نبی آتا ہے تو بھی شروع یہاں سے ہوتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اور دین و مذہب بھی کہتا ہے کہ سارے دین کا دار و مدار توحید پہ ہے۔ یہ توحید اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کا انسان سے کیا تعلق ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ ایک انسان اگر خدا کو مانتا ہے اور اس کی توحید کو مانتا ہے تو اس کی زندگی کس طرح ہے، اور اگر نہیں مانتا تو اس کی زندگی کس طرح سے ہے؟ آخر کوئی سبب تو ہوگا کہ دین اور مذہب نے اس کو اتنا زیادہ اہم جو ہے وہ بتایا ہے۔ اس کی اہمیت ہے کیا، حقیقت اس کی کیا؟ تو اس میں جانے سے پہلے کہ توحید ہے کیا، اس کے اقسام کتنے ہیں، اور پھر جو کافی جو ہے اختلافی بحثیں ہیں، ان میں جانے سے پہلے یہ جو ہے ذہن واضح ہونا چاہیے کہ ہم جس موضوع پر بحث کر رہے ہیں وہ کس حوالے سے ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، کیا اس کی ضرورت ہے، اہمیت اس کی کیا ہے۔ تو اس کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ جب ہم اپنے متعلق سوچتے ہیں کہ انسان کیا ہے اور انسان کی حقیقت کیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان مخلوق ہے، اس کو خلق کیا گیا ہے، اور جب خلق کیا گیا ہے تو کوئی بنانے والا ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر مقصد کے بنائے، تو کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اب ہم ساری مخلوقات کو چھوڑ کر اپنے متعلق سوال کرتے ہیں کہ میں دنیا میں کیوں آیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری زندگی اور حیات کا ہدف کیا ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، انبیاء یہ کہتے ہیں، ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اے انسان تو اتنا عظیم ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز تیری قیمت نہیں ہو سکتی، تو ہر چیز سے عظیم ہے، حتیٰ کہ جنت اور جہنم، حتیٰ کہ حور و ملک، حتیٰ کہ عرش و کرسی سے بھی عظیم ہے۔ پھر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پھر انسان کی زندگی کا مقصد ہے خدا۔ ان الی ربک المنتہا، اے انسان تیری زندگی کا اصل منزل خدا ہے۔ تو خدا اور توحید انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ توحید کی بحث انسان کے زندگی کے مقصد کی بحث ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کی آخری منزل کیا ہے۔ تو انسان کی زندگی کی آخری منزل یہی توحید ہے۔ اس لیے جب تک اپنے ہدف کو نہ پہچانے گا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہدف گڑبڑ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ اس لیے دین نے اس توحید کی بحث کو اہم قرار دیا ہے، کیونکہ توحید انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ رب، یہ خدا، یہ خالق، یہ رحمان، یہ رحیم، یہ کریم، یہ ستار، یہ سب وہ صفتیں ہیں کہ جہاں تک انسان کو پہنچنا ہے۔ ان الی ربک المنتہا، اے انسان تو سفر میں ہے، تیری زندگی کا مقصد اور منزل آخری تیرا رب ہے۔ اب جب تک اس منزل کو نہیں پہچانے گا تو منزل تک جو ہے سفر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب نبی آتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو تاکہ تمہاری زندگی با مقصد ہو جائے۔ یہ بنیاد ہے کہ ہم جو ہے توحید کا بحث جو ہے کرتے ہیں۔ اب بعد میں پھر آخر میں پھر اس طرف آپ کی جو ہے وہ توجہ چاہوں گا کہ جب ہم نے سمجھ لیا کہ توحید یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، تو پھر ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا ہے۔ ایک طرح سے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ خدا یہ ہے۔ جب یہ ہے تو اب اس کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے۔ یعنی توحید ایک معرفت ہے کہ انسان کی زندگی کا ہدف یہ ہے، اور دوسرا حصہ توحید کا یہ ہے کہ اس کی طرف سفر کرو تاکہ تو اپنے زندگی کے مقصد کی طرف جائے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو۔ توحید آپ کو معلوم ہے خدا کے حوالے سے ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو چلتے ہیں۔ توحید کیا ہے؟ یہ مجموعی طور پر اس کی جو ہے ڈیفینیشن
اور وصف اور تعریف کریں، وہ یہ ہے کہ خدا جیسا کسی کو نہ ماننا توحید ہے. خدا جیسا کسی کو نہ ماننا یہ ہے توحید. اس کا ضد جو ہے شرک ہے. خدا جیسا کسی کو ماننا یہ شرک ہے. یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں نا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ذہن میں بیٹھے بھی صحیح. خدا جیسا کسی کو نہ ماننا توحید ہے اور خدا جیسا کسی کو ماننا یہ شرک ہے. اچھا جی، اب پھر سوال ہوتا ہے کن کن چیزوں میں خدا جیسا کسی کو ماننا شرک ہے اور خدا جیسا کسی کو نہیں ماننا توحید ہے؟ کن کن چیزوں میں؟ یہاں سے پھر تقسیم ہوتا ہے. انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک انسان کی سوچ ہے، ایک عمل ہے. تیسری کوئی چیز نہیں ہے انسان کے پاس. یا سوچتا ہے، عمل کرتا ہے. جو سوچتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. جو بغیر سوچ کے عمل ہوتا ہے وہ انسان کا عمل تو نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، کیا نہیں انسان نے، ہو گیا. انسان جو ہو گیا اس کا انسان ذمہ دار نہیں ہوتا، اس پہ تو کنٹرول تھا ہی نہیں، یہ تو ہو گیا. ویسے جو کیا وہ کہاں سے آتا ہے؟ سوچ سے آتا ہے. سوچتا ہے انسان، پھر جو ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے. آپ گھر میں تھے، آپ کو دعوت ملی، آپ نے سوچا کہ ایسی محفل میں آئے، سوچا تو آئے، اگر نہ سوچتے تو نہ آتے. یہاں سے ایک اخلاقی نقطہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ جب بزرگان سے سوال ہوتا ہے کہ جی زندگی اور زمانہ اور دنیا ایسی ہے کہ برائیاں انسان کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ برائیوں سے بچیں لیکن نہیں بچتے، کیسے بچیں؟ بزرگان کہتے ہیں یہ بہت ہی آسان بات ہے، یہ بہت ہی آسان بات ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ تو بہت مشکل ہے، ہم تو کوشش کر کر کے تھک گئے کہ جی غلط کاموں سے بچے، نہیں بچتے. بزرگان کہتے ہیں یہ تو بہت ہی آسان بات ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی برائی کا سوچنا ہی چھوڑ دو، کیونکہ انسان عمل کے مرحلے میں بعد میں آتا ہے، پہلے اس کے متعلق سوچتا ہے. تم برائی کی سوچ جب بھی آئے تو خدا کو یاد کرو، اس کو ذکر خدا کہتے ہیں. جب نہ سوچو گے برائی کا تو عمل کے مرحلے میں داخل نہیں ہوگے. تو عمل آتا ہے سوچ سے. اس لیے انسان سوچ میں بھی توحید پرست ہونا چاہیے اور عمل میں بھی توحید پرست ہونا چاہیے. اب دو تقسیم ہو گئی توحید کی، ایک سوچ میں توحید، ایک یہ ہے کہ عمل میں توحید. پھر اس کے علمی طور پہ بہت سے نام جو ہے رکھے گئے ہیں. ایک کو وہ جو سوچ میں توحید ہے اس کو کبھی کہتے ہیں نظریاتی توحید، یہ ایک علمی نام ہے. کبھی کہتے ہیں فکری توحید، یہ ایک اور علمی نام ہے. عمل میں جو توحید ہے اس کو بہرحال کہتے ہیں عملی توحید. ٹھیک ہے جی. فکر میں توحید کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ذمہ داری کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ توحید کیا ہے، سب سے پہلے سمجھے، پھر اس پر ایمان لائے. یہ انسان کی ذمہ داری ہے. کون سی توحید میں؟ جو فکر میں توحید ہے، جو سوچ میں توحید ہے. ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھے اور اس پر ایمان رکھے، اس پر عمل نہیں کر سکتا. جیسے ابھی تفصیلات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جو عمل میں توحید ہے اس پہ ذمہ داری کیا ہے؟ اس میں تین ذمہ داری. ایک سوچے اور سمجھے، پھر اس پر ایمان رکھے، تیسرا اس پر عمل بھی کرے. صرف سوچنا کافی نہیں، سمجھنا کافی نہیں، صرف ایمان کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اب دو حصے میں تقسیم ہو گئی جو ہے توحید. شروع میں ایک توحید، پھر دو حصوں میں، ایک سوچ میں توحید، ایک عمل میں توحید. اب اور تقسیم کرتے ہیں اس کو، اور تقسیم کرتے ہیں. سوچ میں توحید بنیادی طور پر 4 قسموں میں ہوتی ہے، 4 حصے ہیں. پھر اس میں ذات میں توحید، صفات میں توحید، افعال میں توحید، الوہیت میں توحید. اگر کسی کے پاس لکھنا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں. یہ جو ہے وہ جو سوچنا ہے نا، سوچ کے مرحلے میں انسان توحید پرست ہو 4 مراحل میں. ذات میں توحید، صفات میں توحید، افعال میں توحید اور الوہیت میں توحید. 4 مرحلے جو ہے اس کے جو ہے وہ ہیں. اب تھوڑی سی تفصیل اس کو آتے ہیں. عمل میں توحید میں بعد میں جاتے ہیں. ذات میں توحید کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا جیسی ذات کسی کی نہ ماننا
یہ ذات میں توحید ہے. خدا جیسی ذات اور وجود کوئی اور نہ ماننا یہ ذات میں توحید ہے، اور خدا جیسی ذات کسی اور کی ماننا یہ ذات میں شرک ہے. یہ ذات میں شرک ہے. اچھا اس کو اور تقسیم کرتے ہیں. ہمارے ہاں دو جو ہے وہ اصطلاح ہے. ایک کہتے ہیں اللہ واحد، ایک کہتے ہیں قل هو اللہ احد. ایک احد ایک واحد، یہ دونوں میں فرق ہے. احد کیا ہے؟ احد یہ ہے کہ خدا چند چیزوں سے مل کے نہیں بنا. خدا چند چیزوں سے نہیں مل کے بنا. ایک شخص آیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور گزارش کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور خدا جیسا کسی کو نہیں ماننا چاہیے. تو اس نے کہا کہ پھر میں بھی تو ایک ہوں. اس میں تو خدا اور میں ایک جیسے ہو گئے. آپ کہتے خدا ایک ہے، میں کہتا ہوں میں بھی ایک ہوں، تو میں بھی ہوا ایک، خدا بھی ہوا ایک، تو اس میں تو برابر ہو گئے. آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور خدا جیسو کسی کو نہیں ماننا چاہیے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز ایک ہے. یہ ڈائری ایک ہے، یہ کتاب ایک ہے، یہ ڈائس ایک ہے، ہر چیز ایک ایک جدا جدا ہے، کوئی دو ایک مل کے تو نہیں ہو. مولا نے کہا کہ تم نے صرف نام ایک کو ذہن میں رکھ لیا اور حقیقت کو چھوڑ دیا. یہ تو دیکھا کہ اس پہ نام ایک رکھا ہے لیکن اس کی حقیقت کو نہیں دیکھا. مولا نے کہا تم اگر اپنی طرف ہی رجوع کرتے تو کتنے اعضاء ہیں تمہارے، اور اعضاء کے کتنے حصے ہیں، کتنے رنگ ہیں تمہارے، کتنے بال ہیں تمہارے، کتنے کان ہیں تمہارے. اور مولا نے کہا کہ جو گوشت ہے وہ تمہارا خون نہیں ہے، جو خون ہے وہ گوشت نہیں ہے. خون علیحدہ چیز ہے، گوشت علیحدہ چیز ہے. مولا نے کہا کہ تم تو بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہو کے پھر کہتے ہو ایک. تم ایک کہاں سے ہوئے؟ تم ایک کہاں سے ہوئے؟ تم تو بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہو. نام رکھ لیا ہے تم نے ایک، جبکہ خدا وہ ایک ہے کہ اس جیسا ایک کوئی نہیں ہے، اس کے کوئی حصے نہیں، اس کے کوئی جز نہیں ہے. اس لیے کہ اگر جز ہوں گے اور حصے ہوں گے تو خدا ان اجزاء کا محتاج ہو جائے گا، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہوتا. جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہوتا. بھئی میں آپ کی خدمت میں مثال دوں. یہ جو ہے آپ شربت ابھی عموماً جو ہے وہ روزے کے بعد پیتے ہیں، یہ مرکب ہے. دو چیزیں مل کے بنی ہیں، ایک آپ کا پانی اور ایک آپ کی مثلاً جو ہے چینی، ملا کے دو چیز بن گئی. اب شربت بننے میں اور وجود میں آنے میں پانی کا بھی محتاج ہے، چینی کا بھی محتاج ہے. پہلے پانی ہو، چینی ہو، کوئی ملانے والا ہو تاکہ شربت بنے. اگر خدا بھی کچھ چیزوں سے مل کے بنا ہے تو پھر تو یہ خدا نہیں ہے، کچھ اور ہے. یہ ہے ذات میں توحید کا پہلا حصہ کہ خدا کچھ چیزوں سے مل کر نہیں بنا. یہ توحید ہمارے پاس ہے، مسلمانوں میں اور کسی کے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو توحید دینے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ توحید کیا ہے. ان کو پتا ہے کہ توحید کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا کنت کنزا مخفیا، میں مخفی خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اپنی پہچان کرانے کے لیے اس شخصیت کو بھیجا ہے. تو اگر اس شخصیت سے وابستگی ہے تو توحید ہوگی، اگر اس شخصیت سے وابستہ نہیں اور کہیں اور وابستگی ہے تو پھر توحید نہیں ملے گی، کچھ اور ملے گا. محمد آل محمد. ذات میں توحید کا پہلا حصہ کیا ہے؟ توحید احدیت، کہ خدا کے کوئی حصے نہیں ہیں، خدا کے کوئی اجزاء نہیں ہے، خدا چند چیزوں سے مل کے نہیں بنا. دوسرا حصہ ہے توحید واحدیت، جس کو کہتے ہیں قل هو اللہ احد، ایک احدیت. ایک کہتا ہے الہکم الہ واحد. واحد کیا ہے؟ واحد یہ کہ خدا جیسا کوئی نہیں ہے ذات میں، ذات میں خدا جیسا کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ موجودات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا وجود اپنا ہے اور ایک وہ جس کو کسی اور نے وجود دیا ہے۔ موجودات دو قسم کے ہیں، ایک وہ جس کا وجود اپنا ہے، کسی اور نے اس کو نہیں دیا، اور ایک وہ موجود جس کو کسی اور نے وجود دیا ہے۔ اللہ وہ موجود ہے کہ جس کا وجود اپنا ہے، باقی ساری کائنات وہ موجودات ہیں کہ جس کو خدا نے وجود دیا ہے۔ تو خدا واحد ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا جیسا کوئی نہیں ذات میں، خدا جیسا کوئی نہیں مطلب کیا ہے؟ کہ سب ایسے موجودات ہیں خدا کے علاوہ جن کو خدا وجود دیتا ہے تو اس کو ملتا ہے، نہ دے تو اس کے پاس وجود نہیں۔ یہ صرف خدا ہے کہ اس کا وجود اس کا اپنا ہے، کسی اور نے اس کو نہیں دیا، کسی اور نے اس کو وجود نہیں دیا۔ یہ ہو گئی توحید ذات۔ توحید ذات کمپلیٹ ہو گئی۔ توحید ذات کہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے؟ توحید احدیت، توحید واحدیت۔ احدیت کیا ہے؟ اس کے اجزاء نہیں ہے، اس کے حصے نہیں ہے۔ واحدیت کیا ہے؟ کہ اس کا وجود اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، اور کوئی اور موجود اس جیسا موجود نہیں ہے۔ ساری کائنات کو خدا وجود دیتا ہے تو اس کو ملتا ہے، نہ دے تو نہیں ہے اس کے پاس وجود۔ دوسری جس کو سوچ اور معرفت میں انسان توحید رکھے وہ ہے توحید صفات۔ یہ توحید ذات ہو گئی۔ دوسری جو ہے توحید صفات۔ یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ کیسے اچھے خاصے مسلمان جو ہے ادھر ادھر گزرتے ہیں۔ توحید صفات کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہ ڈیفینیشن کی ہے، ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے کہ خدا کی جو صفات ہیں وہ خدا کی عین ذات ہے۔ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ذات ایک صفت، دو چیزیں نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ یہ ایک ہی چیز ہے۔ اس کو تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتا پڑے گا کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس جو توحید ہے وہ کتنی پاک و پاکیزہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ ایک چیز ہے۔ مثلا علم ہے، ہمارا علم اور ہے، ہماری ذات اور ہے۔ کبھی علم نہیں ہوتا، حاصل کرتے ہیں تو آتا ہے، پھر بھول جائیں تو چلا جاتا ہے، پھر یاد کر لیں تو آ جاتا ہے، تھوڑا ہے زیادہ نہیں ہے، اور جو ہے وہ بھی پتہ نہیں درست ہے کہ غلط ہے۔ تو ہمارا علم ایک تو ہماری ذات کے علاوہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ بہت ہی محدود ہے، ناقص ہے، نہ تھا پھر آیا ہے اور کبھی نہ ہوگا۔ یہ بتاتا ہے کہ ہماری ذات علیحدہ ہے، ہمارا علم علیحدہ ہے۔ تو ہم مجموعہ ہیں دو چیزوں کے، ایک ذات ایک صفات، ایک ذات اور صفات۔ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا۔ انسان کے پاس قدرت ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے چلتا ہے، قدرت ہے انسان کے پاس کام کرنے کی۔ قدرت اور چیز ہے، انسان اور چیز ہے۔ کبھی بیمار ہو جاتا ہے، اٹھنا ہی میسر نہیں ہوتا، کبھی جو ہے کمزوری ہو جائے تو چلنا ہی نہیں ہوتا۔ اگر قدرت ہماری ہوتی تو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا تھا اس کو۔ یہ ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے، یہ وجود نہیں ہے ہمارا، ہم سے علیحدہ ہے۔ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ بچہ ہے وہ اپنا ہاتھ بھی مشکل سے ہلاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، ویسے ہی بن جاتا ہے۔ نفی قدرت ہے۔ اس طرح سے ہر صفات آپ سمجھ لیں کہ انسان اور چیز ہے، اس کی صفتیں اور چیز ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا بھی ایسا ہی ہے؟ کیا خدا بھی ایسا ہی ہے کہ ایک خدا ایک اس کی صفتیں؟ مسلمانوں کی اکثریت کہتی ہے کہ ہاں خدا اور ہے، صفتیں اور ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ اللہ علم کے ذریعے عالم ہے، اللہ علم کے ذریعے عالم ہے، اللہ قدرت کے ذریعے قادر ہے، اللہ حیات کے ذریعے حی ہے، اللہ ارادے کے ذریعے صاحب ارادہ ہے۔ ذریعے سے، ذریعے سے، وسیلے سے، خدا وسیلے سے اور ہم بے وسیلہ سے۔ خدا علم کے ذریعے عالم ہے، خدا قدرت کے ذریعے قادر ہے،
خدا ارادے کے ذریعے مرید ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور اس کا ارادہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے، عین ذات ہے. خدا اور علم دو چیزیں نہیں ہیں، عین اس کی ذات ہے. خدا اور حیات دو چیزیں نہیں ہیں، عین اس کی ذات ہے، ایک ہی چیز ہے. یہ جو 5 صفات ہیں، صفات ذات، یہ خدا اور ذات اور صفات دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. اگر دو مانیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دو مانیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دو چیزیں ہوں گی. بھائی یہ صفات آئیں کہاں سے؟ اللہ تو اس کا وجود اپنا ہے. یہ صفات کہاں سے آئیں؟ اگر کہو کہ یہ صفتیں بھی ایسے ہی ہیں جیسے خدا، تو پھر تو تم ذات میں مشرک بن گئے کہ خدا جیسا کسی کو مان لیا ذات میں. جب کہتے ہو کہ خدا اس کا وجود اپنا ہے اور کہو کہ علم اس کا وجود بھی اپنا ہے، تو یہ تو ذات میں شرک ہو گیا آپ کا. یہ تو آپ ذات میں مشرک ہو گئے. ذات میں مشرک نہ ہونے کے لیے پھر کیا ہے؟ پھر یہ مانو کہ خدا اور علم ایک چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں، یہ عین ذات ہے. دوسرا کیا ہوگا؟ چلو جی یہ نہیں ہے، نہ تھی بعد میں وجود میں آئی. صفات پہلے نہ تھی، اللہ کی صرف ذات تھی، بعد میں وجود میں آئی. اب ذرا غور فرمائیے، بھائی اس کو کس نے خلق کیا؟ اگر کو خدا نے خلق کیا تو خدا کے پاس تو قدرت تھی نہیں، خلق کیسے کرتا؟ خدا کے پاس تو علم ہے نہیں، کہاں سے بنائے گا؟ علم ہوگا تو کچھ کرے گا، قدرت ہوگی تو کچھ کرے گا. پہلے تم کہتے ہو صرف ذات ہے، صفات نہیں ہے اس کے پاس. جب نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہوں گی نہیں. پھر خدا کی ذات ایسی ہو جائے گی جو کسی قابل نہیں ہے، نہ اس میں علم، نہ اس میں قدرت، نہ اس میں حیات، نہ اس میں ارادہ، نہ وہ ازلی نہ وہ ابدی، کوئی اس میں صفت نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اللہ اس کو بنا بھی نہیں سکتا. پہلے قدرت دو تو تاکہ بنائے. اب کیا ہو جائے گا؟ اب یہ ہو گیا کہ خدا کی صفات اس کی عین ذات ہے. یہ ہے توحید صفات. لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں صفت اور ہے اور خدا کی ذات اور ہے. خود شرک مان کے چلتے ہیں اور پھر جو ہے دوسروں کو مشرک قرار دینا شروع کر دیتے ہیں. خود بنیادی طور پہ ان کی سوچ میں ہی شرک ہے کہ صفات اور مانتے ہیں، اللہ اور مانتے ہیں. بھئی یہ صفات کہاں سے؟ یہ بھی ہمیشہ سے، اللہ بھی ہمیشہ سے. پھر تو اللہ اور صفات ایک جیسے ہو گئے، پھر آپ ذات میں جو ہے مشرک بن گئے. توحید صفات. اس کے بعد جو ہے توحید افعال. توحید افعال کہ خدا جیسا کام کسی اور کا نہیں ہے. جیسا کام خدا کا ہے ویسا کام کسی اور کا نہیں ہے. خدا کی جتنی صفتیں ہیں نا، رحمان، رحیم، کریم، ستار، سب کام ہے نا خدا کے، سوائے ان 5 کے جو میں نے کہا کہ جی علم، قدرت، حیات، ارادہ، ازلی ابدی ہونا. یہ 5 صفتوں کے علاوہ باقی جتنی صفتیں خدا کی سب خدا کے کام ہے. رحمان کام ہے، رحیم کام ہے، غفار کام ہے، ستار کام ہے، خالق کام ہے، رب کام ہے. سارے کام ہیں اللہ کے. یہ سارے اللہ کے کام ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا خدا کا کام ہے ویسا کام کسی اور کا نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں بہت گڑبڑ ہے. اس میں بہت گڑبڑ ہے کہ توحید افعالی میں بہت ساری گڑبڑ ہے. خدا رحیم ہے نا، اسی قرآن نے رسول اکرم کے لیے کہا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رحیم خود اس کو رحیم کہہ رہا ہے، رؤوف خود اس کو رؤوف کہہ رہا ہے، اور پھر کہتا ہے میرا جیسا کام کسی کا نہیں ہے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی مثلا جو ہے ہم اللہ کو عالم کہتے ہیں، کسی اور کو بھی عالم کہتے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا. اور پھر جواب کیا؟ جواب یہ کہ اللہ کا علم بہت بڑا ہے، ہمارا علم چھوٹا ہے. تو چلو بھائی اللہ کا علم اتنا بڑا ہوا، تمہارا اتنا ہوا، تو جو اتنا ہے اس میں تو شریک ہو گئے نا. ٹھیک ہے بھائی، بہت زیادہ مانے، لیکن آپ کا تھوڑا
تو جو آپ کا ہے اس میں تو اللہ کے شریک ہو گئے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک ممکن ہی نہیں ہے. شرک ممکن ہی نہیں ہے بھائی. یہ ناممکن چیز ہے کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک ہو جائے. نہ اس کے علم میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی رحمانیت میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی رحیمیت میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی ستاریت میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی غفاریت میں کوئی شریک ہے. اس کے کسی کام میں کوئی شریک نہیں ہے. تو پھر کیا مطلب ہے؟ پھر کیا مطلب ہے؟ یہاں سے وہ جو ہے نا بہت ساری گڑبڑیں یہاں سے چلتی ہیں. غیب کا علم تو اللہ کو ہے, عالم الغیب والشہادہ. کسی اور کو غیب کا علم کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں غیب کا علم ایک طرف, اگر خدا جیسا ظہور کا علم کسی کا ماننے وہ بھی ہم کہتے ہیں شرک ہو جائے گا. تم سمجھتے کیا ہو؟ غیب کا علم تو ایک طرف, اگر جو شہود کا علم ہے وہ بھی تم اپنا اللہ جیسا سمجھ لو تو یہ شرک ہو جائے گا. پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے. پھر کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے. اللہ خالق ہے نا, اللہ خالق ہے. حضرت عیسیٰ خود کہہ رہا ہے انی اخلق, میں خلق کروں گا. نبی کہہ رہا ہے کہ میں خلق کروں گا. اس کو پتا نہیں ہے کہ خالق وہ ہے. اور پھر خدا خود کہتا ہے واللہ احسن الخالقین, اللہ سب سے بہترین خالق ہے. خالقوں میں بہترین خالق ہے. احسن الخالقین جمع ارحم الراحمین, رحم کرنے والے اور بھی ہیں, لیکن اللہ بہترین. یہ بہترین رحم کرنے والا کیا ہے؟ بہت آسان ہے, لیکن اگر فارمولہ آپ کے ذہن میں آ جائے نا تو پھر سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. فارمولہ نہ آئے تو ہر جگہ انسان پھنستا ہے. یہ میتھمیٹک ہے, یہ توحید ہے نا, یہ میتھمیٹک ہے. فارمولہ آ جائے تو آپ ہر جو ہے پرابلم سالو کر سکتے ہیں, اگر نہ آئے تو رٹا نہیں چلتا ہے اس میں. تو پھر توحید افعالی کیا ہے؟ توحید افعالی یہ ہے کہ اللہ جو بھی کام کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے. مخلوق جو کچھ کام کرتی ہے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کرتی ہے. بس ختم ہو گئی بات. یہ ہے اصل فارمولہ. اللہ رحمان ہے اپنی قدرت سے, اللہ رحیم ہے اپنی قدرت سے, اللہ ستار ہے اپنی قدرت سے, اللہ غفار ہے اپنی قدرت سے, اللہ قادر ہے اور خالق ہے اپنی قدرت سے, اللہ جو ہے رب ہے اپنی قدرت سے. اور باقی جتنے اگر یہ کام کرے تو کیا اللہ کی دی ہوئی قدرت سے ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ کہتا ہے جب کہتا ہے انی اخلق, میں خلق کروں گا, تو آخر میں کہتا ہے باذن اللہ, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. یہ اذن کو آپ جو ہے اس اجازت میں نہ لے لیں, وہ زبانی اجازت جو ہوتی ہے. اذن زبانی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ اذن دو قسم کے ہیں. ایک یہ کہ آپ ویسے کوئی شرعی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ سے اجازت حلال کی لینی پڑے گی کہ حلال ہو تو میں کروں. لیکن جو عملی کام کرنا ہے اس میں اللہ کی اجازت کیا ہے کہ اس کام کرنے کی اللہ طاقت دے دے تو اللہ کا اذن ہے. وہ تو طاقت دی ہے, یہ اللہ کا اذن ہے. ہمارے پاس خلق کرنے کا اذن نہیں ہے, عیسیٰ کے پاس تھا. کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہمارے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کرنے کی صلاحیت اور قدرت اور توانائی اور طاقت نہیں رکھی, اس کے اندر رکھی ہے. لیکن ہے کیا؟ خدا خلق کرتا ہے اپنی طاقت سے اور عیسیٰ خلق کرتا ہے خدا کی دی ہوئی طاقت سے. اب کوئی شرک نہیں ہوگا. مشکل کشا وہ بھی ہے, مشکل کشا علی بھی ہے. مشکل کشا وہ بھی ہے, مشکل کشا یہ بھی ہے. یہ نہ کہو کہ دونوں کو مشکل کشا مت کہو, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اس کو عالم کہتے ہو, اپنے ملا کو بھی عالم کہتے ہو, پھر شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک تو اس کو بھی عالم کہتے ہو, پھر اپنے ملا کو بھی عالم کہتے ہو. یہ تو شرک کرتے ہو. تم نام جو ہے وہ خدا کے رکھنا چھوڑ دو تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے جتنے فعل ہیں وہ سب اس کی اپنی قدرت سے ہیں. باقی جو کچھ کرتا ہے مخلوق, وہ جو کرتا ہے وہ خدا کی دی ہوئی قدرت سے کرتا ہے. خدا مشکل کشا ہے اپنی طاقت سے, علی مشکل کشا ہے خدا کی دی ہوئی طاقت سے. اس لیے جو خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا
تو کہا تھا کہ یہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ خدا کی اور ربانی طاقت سے اکھاڑا۔ تب بنیادی طور پر توحید افعال یہ ہے، اس لیے چونکہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے انسان کام کرتا ہے تو خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا۔ عجیب آیت ہے، آپ عموماً سنتے مجالس میں، ذرا اس پہ غور بھی جو ہے کریں۔ کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، متضاد بیان یہ صریحاً، اگر جو ہے توحید سمجھ میں نہ ہو تو۔ وما رمیت، تم نے پتھر نہیں مارا، اذ رمیت، جب تم نے مارا۔ یہ تضاد بیان نہیں ہے، جب تم نے مارا اس کا مطلب مارا ہے رسول اکرم نے، نہیں مارا تم نے اس کا مطلب نہیں مارا، یہ تو تضاد بیانی ہے۔ ولیکن اللہ رما، یہ تو اللہ نے مارا ہے۔ بھئی جب کہا کہ تم نے مارا تو پھر کیوں کہتے ہو نہیں اللہ نے مارا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ساری مخلوق خدا کی دی ہوئی طاقت سے کام کرتی ہے، اس کی دی ہوئی توانائی سے کام کرتی ہے، اس کی دی ہوئی قدرت سے کام کرتی ہے، اس لیے چونکہ قدرت اس کی ہے تو یہ کام بھی اس کا ہوگا کیونکہ قدرت اس کی ہے۔ لیکن چونکہ انسان نے اپنے ارادے سے کام کیا ہے اس لیے انسان کا بھی کام ہے، دونوں کا ہے، دونوں کی طرف آپ جو ہے منسوب کر سکتے ہیں۔ وہی کام جو رسول اکرم نے پتھر مارا وہی منسوب ہو رہا ہے رسول اکرم کے، اذ رمیت، جب تم نے مارا، رسول اکرم کی طرف منسوب ہو رہا ہے جب تم نے مارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم نے اپنے اختیار سے مارا ہے۔ ولیکن اللہ رما، یہ خدا نے مارا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میری دی ہوئی طاقت سے تم نے مارا ہے، میری دی ہوئی طاقت سے تم نے مارا ہے، اس لیے یہ کام تمہارا بھی ہے، یہ کام میرا بھی ہے، دونوں کا کام ہے۔ لیکن کیا ہے؟ خدا کی طرف جب منسوب کریں گے تو خدا کی دی ہوئی طاقت سے یہ کام ہوا ہے، جب انسان کی طرف منسوب کریں گے تو انسان کے اختیار نے یہ کام جو ہے انجام دیا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں تاکہ یہ جو ہے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، تاکہ آگے جو ہے ہم چلے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ یہ ٹرین ہے، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں تو پتہ نہیں نظام پیچھے ہی جا رہا ہے، آگے طرف تو جانے کے بجائے، اور ابھی جو ہے اللہ نہ کرے یہ بجلی بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے تو پھر ہم لالٹین کی طرف واپس پلٹ کے جائیں گے۔ امریکہ نے جو ہے وہ ہمارے صدر صاحب جو گزر گئے وہ کہتے تھے کہ جی امریکہ نے کہا ہے کہ اگر تم ہمارا کہا نہیں مانو گے تو ہم آپ کو پتھر کی دنیا میں واپس لوٹا دیں گے، اور جب مانا ہے تو بھی پتھر کی دور میں واپس لوٹ کے جا رہا ہے۔ بات تو ایک ہی ہے۔ اس لیے ہینری کسنجر نے اچھا کہا تھا کہ امریکہ کی دوستی بھی خونخوار ہے اور دشمنی بھی خونخوار ہے، اس سے دور ہی رہنا اچھا ہے بھائی، نہ دوستی رکھو نہ دشمنی رکھو۔ بہرحال آپ نے باقی دنیا میں دیکھا ہوگا ٹرین چلتی ہے بجلی پہ، ٹرین بجلی پہ چلتی ہے۔ بھئی یہ ٹرین کہاں پہ چل رہی ہے؟ کہا کہ جی الیکٹرسٹی، بجلی پہ چل رہی ہے۔ بجلی چلاتی ہے اس کو؟ نہیں جی، اس کو ڈرائیور چلاتا ہے۔ کاہے پہ چلتی ہے؟ جی بجلی چلا رہی ہے۔ بھائی وہ تو ڈرائیور بیٹا، ہاں جی ڈرائیور چلا رہا ہے، ڈرائیور بھی چلا رہا ہے، بجلی بھی چلا رہی ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بجلی وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے ٹرین چلتی ہے، اگر بجلی نہ ہو تو ڈرائیور نہیں چلا سکتا، لیکن ڈرائیور اس کو چلاتا ہے، روکتا ہے، لیفٹ رائٹ، اس کی رفتار کم زیادہ، کھڑا کرنا، یہ سارا ڈرائیور کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بجلی چلا رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ڈرائیور چلا رہا ہے۔ جب ڈرائیور چلا رہا ہے کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور اپنے اختیار سے ادھر ادھر موڑتا ہے، کھڑا کرتا ہے، چلاتا ہے۔ اور جب کہتے ہیں بجلی چلا رہی ہے تو اس کا مطلب اصل قوت وہاں سے آ رہی ہے، اصل قوت وہاں سے آ رہی ہے۔ یہی کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وما رمیت، تم نے نہیں مارا، اذ رمیت، جب تم نے مارا، ولیکن اللہ رما، یہ اللہ نے مارا ہے۔
تم نے مارا ہے اس قوت سے جو ہم نے تمہیں دی، اس لیے ہم نے مارا ہے، اور تم نے اپنے ارادے سے مارا ہے، اس لیے تم نے بھی مارا ہے، اس لیے تم نے بھی مارا ہے۔ تو توحید افعالی کیا ہے؟ توحید افعالی یہ ہے کہ خدا جیسا فعل کسی کا نہیں ہے، خدا جیسا فعل کسی کا نہیں ہے۔ خدا جو بھی فعل انجام دیتا ہے اپنی طاقت و قدرت سے، اور مخلوق جو بھی فعل انجام دیتی ہے وہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے۔ اگر کسی اور کو سمجھ لو کہ وہ اپنی قدرت سے فعل انجام دے رہا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر کہو کہ علی جو مشکل دور کرتا ہے خدا کی دی ہوئی طاقت سے تو عین توحید ہے، اگر کہو کہ علی اپنی طاقت سے دور کرتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ ہے صرف انسان کے اس نظریے اور معرفت کا مسئلہ، عمل ایک ہے۔ یا علی مدد عمل ایک ہے، ایک کہتا ہے یا علی مدد اس عقیدے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ مولا کے پاس جو قوت ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے، تو یا علی مدد یہ توحید ہے، یا علی مدد توحید ہے۔ اور اگر کوئی اس ایمان کے ساتھ کہتا ہے کہ مولا کے پاس جو قوت ہے خدا کی دی ہوئی نہیں اپنی ہے، تو پھر شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہستی کہ جس کا فعل اپنی رحمانیت میں بلند ہوتے جاؤ گے اور خدا کے رحم کے قریب ہوتے جاؤ گے، اتنا تم خدا کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ صفات کا مظہر بننا یہ ہے خدا کی طرف سفر کرنا۔ تو جب معرفت حاصل ہو گئی اب انسان اس کی طرف سفر کرتا ہے۔ سفر کرنے میں پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے جو عملی توحید ہے وہ توحید عبادت ہے۔ عملی توحید کیا ہے؟ توحید، اس پہ بھی بڑا جھگڑا ہے، اس میں بھی بڑا جھگڑا ہے۔ توحید عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے آگے تھوڑا سا جھک کے ملے گا یہ تو عبادت ہے۔ مثلا جو ہے امام یا نبی کی زری کو چما ہو یہ تو عبادت ہے۔ اپنی بیگم صاحبہ کو چما عبادت نہیں ہے، رسول اللہ کی زری کو چومنا ہے عبادت۔ یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ پتہ نہیں سوچ کس طرح کی ہے لیکن یہ دنیا میں ہے اس طرح سے، یہ اس طرح سے ہے، یہ جو ہے وہ اس طرح کی۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں دونوں ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پھر آپ خود سمجھ لیجئے گا۔ ایک ڈیفینیشن وہ ہے جو پھر پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو مشرک قرار دے دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کسی کے بھی آگے اپنی عظمت کا، اپنی جو ہے حقارت کا اظہار کرنا اور ذلت کا اظہار کرنا اور کسی کے آگے بھی جھکنا عبادت ہے۔ کسی کے آگے جھکنا یہ عبادت ہے۔ اس کے الٹ میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس کو الہ مانا ہے، معبود مانا ہے، اس کے آگے جھکنا عبادت ہے۔ اگر آپ نے کسی کو معبود نہیں مانا، صرف جھکے تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جھکنا کیا ہے؟ سجدہ کرنا۔ اس سے زیادہ تو نہیں جھک سکتے نا، چلتے 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 ہمارے یہاں سندھی میں ہے پاؤں پڑنا، لیکن اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ سجدہ کرنا۔ اس سے زیادہ تو کوئی جھکنا نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے حضرت آدم کے لیے؟ اذا سویتہ نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جب میں اس کو بنا لوں اور سیدھا کر لوں اور روح اس کے اندر پھونک دوں تو سارے ملائکہ تم اس کو سجدہ کرنا۔ اگر سجدہ عبادت ہے تو سارے ملائکہ مشرک، اور جو حکم دے رہا ہے اس کے لیے فتویٰ آپ خود قرار دے لیں، خود قرار دے لیں۔ بھائی سیدھا سیدھا ہے، کوئی اس میں دو معنی نہیں ہے، اس کے جو ہے معنی میں بھی کوئی شیعہ سنی میں فرق نہیں ہے یا مختلف مذاہب کے معنی میں فرق نہیں ہے۔ فقعوا لہ ساجدین، سارے اس کے لیے سجدے میں جھک پڑنا۔ ملائکہ کیا آدم کی عبادت کر رہے تھے؟ نہیں، آدم کی عظمت کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر دوسرا مثال جو ہے سورہ یوسف کا، جب حضرت یوسف بادشاہ بن گئے اور وہاں پہ گئے تو خواب کیا دیکھا تھا؟
ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. پہلے تو ان کو کافر کہو، مشرک کہو. یہ ستاروں اور سورج اور چاند کو جو نبی کو سجدہ کر رہے ہیں. اور جو مشرک ہے اس سے کام مت لینا، پھر سورج کی روشنی میں کام مت کرو، اس لیے کہ مشرک کی روشنی ہے. پھر کسی اور کو ستارے بھی مت کہنا کہ ان کی مثال ستاروں جیسی ہے، اس لیے کہ ستارے تو مشرک ہیں. ستارے تو مشرک ہیں بھائی، وہ تو نبی کو سجدہ کر رہے ہیں. اور نبی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے. کوئی غیر نبی بھی نہیں کہتا کہ جس کی بات پہ گمان ہو کہ سچ کہتا ہے کہ نہیں. اور پھر کیا ہوا؟ پھر جب حضرت یوسف جو ہے وہ بادشاہ بنے تو یہاں سے سارا جو ہے خاندان ان کا چلا، بھائی، ماں جس نے پالا تھا، باپ، سب وہاں پہ گئے. حضرت یوسف جو ہے تخت پہ، اور سب نے ان کے لیے سجدہ کیا. یہ سورہ یوسف جا کے پڑھیے. حضرت یعقوب کس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں؟ یوسف کے لیے. ان کی ماں کس کے لیے سجدہ کر رہی ہے؟ یوسف کے لیے. بھائی کس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں؟ یوسف کے لیے. پھر تو ان کو کافر کو، پہلے انبیاء کو کافر قرار دو، مشرک قرار دو. اس کا مطلب سجدہ کرنا بھی عبادت نہیں ہے، یہ صرف اظہار عظمت ہے ان کا. یہ سجدہ جو ہے، یہ اور بات ہے کہ شریعت محمدی میں کسی غیر کو سجدہ کرنا حرام ہے. حرام اور چیز ہے، شرک اور چیز ہے. حرام بہت سے کام ہوتے ہیں لیکن ہر حرام کرنا شرک نہیں ہے. شریعت محمدی میں، ہماری شریعت میں جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، اس میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے. شرک کب ہوگا؟ شرک تب ہوگا جب ان کو خدا مان کر، جب ان کو معبود مان کر سجدہ نہ کرو، صرف ان کے آگے صرف جاؤ معبود مان کر، تو بھی شرک ہے. جھکنا تو اور بات ہے نا، صرف معبود مان کر ان کی طرف جاؤ تو یہ بھی تمہارا عمل جانا بھی شرک ہے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے میں شرک کیا تو پھر عمل میں شرک آئے گا. اگر عقیدے میں شرک نہیں ہے تو عمل میں ذاتاً شرک نہیں آتا. جب تک اس کو معبود نہیں مانو گے تب تک اس کی عبادت نہیں ہوگی. پھر قرآن مجید کہتا ہے بیٹے کو حکم ہے کہ اپنے والدین کے سامنے کیا ہے؟ اپنے دونوں بازو جھکا کر رہو، جناح الذل. ہاں، اپنے آپ کو حقیر جان کے ان کے آگے اظہار عظمت کرو. اگر جھکنا عبادت ہوتا تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کی عبادت کرو. نہیں، عبادت نہیں. عبادت کب ہوگی؟ عبادت تب ہوگی جب جس کے لیے اظہار عظمت کرتے ہیں اس کو اگر معبود مانتے ہیں تو پھر تمہارا عمل اس کے لیے عبادت ہوگا. اگر اس کو معبود نہیں مانتے تو کچھ بھی کر لو، یہ عبادت نہیں ہوگی. اس لیے اگر جو ہے وہ زری کو چومے تو یہ عبادت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صاحب زری کو خدا نہیں مانتے، ہم صاحب زری کو معبود نہیں مانتے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو جانا شرک نہیں ہے. اس لیے کہ ہم رسول کو رسول کہتے ہیں، اللہ نہیں کہتے، رسول اللہ کہتے ہیں. جب ہم علی ابن ابی طالب پہ جاتے ہیں روزے پہ تو زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ. اللہ نہیں کہتے، ولی اللہ کہتے ہیں. جب یہ صورت حال ہے تو یہ شرک نہیں ہے، یہ اظہار عظمت ہے ان کے لیے. اظہار عظمت اور ہے، عبادت اور ہے. عبادت تب ہوگی جب اس کو پہلے آپ نظر میں، فکر میں، عقیدے میں، ایمان میں اس کو معبود مانے، پھر اس کے لیے جو بھی کام کرے یہ عبادت ہو جائے گی. جب ہم نے کہا کہ لائق عبادت صرف خدا ہے تو پھر اس کے آگے عبادت بھی صرف خدا کی ہی ہوگی. انشاءاللہ آخر میں پھر واپس آؤں گا. عبادت میں شرک ایک ہے، اطاعت میں شرک، عمل میں شرک جو ہے. اطاعت میں شرک، اطاعت میں شرک کیا ہے؟ ذرا غور فرما لیجیے گا، تھوڑی سی آپ کی توجہ مزید چاہیے. اطاعت کس کی عقلاً جائز ہے؟ کس کی اطاعت کی جائے، کس کی نہ کی جائے؟ حکم کس کا چلنا چاہیے؟
بھائی حکم اس کا چلنا چاہیے جو مالک ہے، جو مالک نہیں ہے اس کا حکم نہیں چلے گا. بھائی رومال میرا ہے، میں چاہوں تو اس کو کہیں بھی استعمال کر لوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کا مالک ہوں. تو حکم کس کا چلتا ہے؟ جو مالک ہے. جو مالک نہیں ہے اس کا حکم نہیں چلتا. تو ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ اللہ ہے. اس لیے اصل اطاعت اسی کی اور حکم اسی کا چلنا چاہیے. ہماری توحید ساری توحید عقل ہے، عقلی توحید ہے. سارے توحید کے جتنے درجات ہیں ہم عقل کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں. اس لیے جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد بیٹھ کے توحید کا درس دیتے تھے تو دہریے بھی آتے تھے جو اللہ کو نہیں مانتے. ان کے سامنے آپ قرآن کی آیت نہیں رکھ سکتے، وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، قرآن کو کہاں سے مانیں گے. ان کے سامنے آپ رسول اللہ کی حدیث نہیں رکھ سکتے، اس لیے وہ اللہ کو ہی نہیں مان رہا، رسول اللہ کو کب مانے گا. تو ائمہ نے جو سب کے سامنے توحید پیش کی اور ثابت کی ہے وہ صرف اور صرف انسان کے عقل کے ذریعے سے. اور پھر کہا ہے کہ العقل دلیل المؤمن، عقل جو ہے مومن کا دلیل ہے. ہم ساری توحید عقل کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں. بعد میں جاتے ہیں اس کی وضاحت کے لیے قرآن اور آیات کی طرف. ہم بنیادی طور پر عقل کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، یہ توحید سکھا دی ہے. اچھا جی، اطاعت صرف اس کی ہونی چاہیے، کسی اور کی اطاعت نہیں. ہاں جب وہ کہے کہ اس کی اطاعت کرو تو پھر اس کی اطاعت اس کی اطاعت نہیں ہے، اس کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، خدا کی اطاعت کی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت رسول کی وجہ سے نہیں کر رہا. خدا نے کہا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اس کی اطاعت کر رہا ہے. اس لیے رسول کی اطاعت بنیادی طور پر اللہ کی اطاعت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ائمہ سے محبت اللہ سے محبت ہے، ائمہ سے محبت بھی اللہ سے محبت ہے. اللہ نہ کہتا تو ہم محبت نہ کرتے، مانگتا رسول تو ہم نہ کرتے. اب جب ان کے مانگنے اور حکم کی وجہ سے کرتے ہیں تو یہ ان کی محبت نہیں ہے، یہ خدا کی محبت ہے. اس لیے علی کی محبت اللہ کی محبت ہے، زہرا کی محبت اللہ کی محبت ہے، حسنین کی محبت اللہ کی محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں. اطاعت صرف خدا کی ہونا چاہیے، ایسی اطاعت کسی اور کی نہیں کرنی. باقی جس کی بھی اطاعت کرنی ہے جب خدا اجازت دے تو کرنی ہے، اور جتنی اجازت دے اتنی کرنی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اللہ کی رسول کی اولو الامر کی بغیر شرط کے جو کہے وہ کرو. لیکن جب آتا ہے والدین کی طرف وبالوالدین احسانا، اطاعت نہیں کرتا، اس کو احسان کرو. جہاں تک اطاعت احسان کے اندر آئے تب تو کرو، جب احسان سے نکل جائے پھر اطاعت نہیں ہے والدین کی. اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں تو مت کرنا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جا رہے تھے، مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. مدینے سے گزر رہے تھے، گلی میں بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن عمرو عاص. عمرو عاص تو مشہور ہے، اس کا بیٹا عبداللہ. مولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو عبداللہ ابن عمرو عاص نے کہا کہ اگر انسان کسی ایسی شخصیت کو دیکھنا چاہے جو زمین اور آسمان میں افضل ہو تو اس کو دیکھے. یہ مولا نے یہ بات سنی تو رک گئے ایک دفعہ. یہ وہ تھا کہ جو جنگ صفین میں مولا کے خلاف لڑا تھا، اتنا مخالف کہ جنگ میں خاندان اہل بیت کے خلاف لڑ رہا ہے، اور ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان زمین اور آسمانوں میں افضل ترین مخلوق کو دیکھے تو اس کو دیکھ لے. مولا اس کے پاس گئے اور کہا کہ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میرا یہ عقیدہ ہے. مولا نے کہا پھر صفین میں ہمارے بابا کے خلاف کیوں لڑے تھے؟
کہا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرنا. رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ باپ کی اطاعت کرنا. مولا نے رک کے کہا ہاں ایک حدیث تو پڑھ دی, دوسری نہیں پڑھی. ایک حدیث تو پڑھ دی, دوسری نہیں پڑھی. کہا کہ اور کون سی؟ مولا نے کہا کہ دوسری حدیث یہ ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت اللہ, جب خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو تو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر جتنی کہے اتنی اطاعت, جس کی کہے اس کی اطاعت, جس کی نہ کہے اس کی اطاعت نہیں. انسان بندہ ہے صرف اس کا, انسان فرما بردار ہے صرف اس کا. میں کہہ گیا لیکن واپس آتا ہوں ایک چیز کی طرف, اور یہاں پہ عملی طور پر جو ہے وہ قسموں کی بحث ختم ہو جائے گی. پھر جو تھوڑا سا جھگڑا ہے اس کو تھوڑا سا نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ یہ نمٹنے کا نہیں ہے. ائمہ سے نہیں نمٹا, سمجھا کے تھک کے نہیں نمٹا تو ہم سے کہاں نمٹے گا, لیکن کوشش تو کرنی چاہیے. آخری جو محبت ہے, جو توحید ہے, وہ توحید محبت ہے. توحید محبت ہے. وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف خدا سے محبت, صرف اور صرف خدا سے محبت, کسی اور سے محبت نہیں. کیوں خدا سے محبت, کسی اور سے محبت نہیں؟ سوال یہ ہے کہ محبت ہوتی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم خود بھی کہتے ہیں کہ محبت ہوتی ہے, کی نہیں جاتی. کیوں ہوتی ہے بھائی, کیوں ہوتی ہے محبت؟ محبت 3 وجہوں سے ہوتی ہے. ایک یہ کہ محبت دیکھتی ہے, انسان کا دل دیکھتا ہے کمال, جہاں پہ کمال اور خوبی اور اچھائی اور خوبصورتی دیکھتا ہے وہاں پہ جھک جاتا ہے. دوسرا, اگر کوئی احسان کرے تو اس کے آگے جو ہے جھک جاتا ہے. اگر کوئی دوسرا محبت کرے تب بھی اس کے آگے جھک جاتا ہے. سارا کمال خدا کا ہے, تو کائنات میں جو بھی کمال ہے اس کا دیا ہوا ہے. تو اب کمال کے آگے کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ خدا کے آگے جھکنا چاہیے انسان کا دل. احسان کرنے والا, بھائی خدا نے جتنے احسانات کیے ہیں, نعمتیں دی ہیں, اگر گن لو تو گن نہیں سکتے. اور پھر وہ کتنی محبت کرتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے. ایک صرف جملہ, یا سری الرضا, یہ جلدی راضی ہو جانے والا. جلدی راضی ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کی راتیں ہیں, شب ذرا تھوڑا سا اس طرف کی توجہ کریں. جلدی راضی ہونے کا مطلب کیا؟ ہمارے ایک بزرگ تھے, ہمارے جو ہے وہ نگہبان کاؤنسل میں تھے. ہم نے سمجھا کہ وہ ناراض ہو گئے, جو کئی عرصے تک ان کے پاس نہیں گئے. پھر ایک دفعہ مل کے گئے کہ جی آپ بزرگ ہیں, ہماری رہنمائی کرتے رہیں اور رہبری کرتے رہیں اور سرپرستی کرتے رہیں, آپ اپنی جو ہے وہ غصہ چھوڑیں اور ہمارے ساتھ آئیں. انہوں نے کہا کہ جی میں تو غصہ تھا ہی نہیں, آپ نے بلانا چھوڑ دیا تھا تو میں نے آنا چھوڑ دیا. جب گناہگار بندہ گناہ کر کے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے, پالنے والے مجھے بخش دے, یا سری الرضا, خدا کہتا ہے کہ میں تو ناراض تھا ہی نہیں, تو ہی میرا دروازہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. اب جب واپس آ گیا تو یہ ہے یا سری الرضا. تو جو اتنا محبت کرنے والا ہے اس کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے, ہونی ہی اس کے ساتھ چاہیے. اس لیے محبت صرف خدا کی. اب اگر کسی اور سے محبت کرنی ہے تو اگر وہ حکم کرے تو کرو, ورنہ محبت نہیں ہے. والدین سے تو بہت محبت کرتے ہو, اس سے محبت کرنے کا حکم نہیں ہے. قرآن میں دکھاؤ, نہیں ہے. ان کے احسان کا ذکر ہے. اگر محبت کا ذکر ہے تو صرف ایک خاندان ہے, صرف ایک خاندان, کسی اور کے محبت کا حکم نہیں ہے. محبت کا حکم ہے صرف ایک خاندان کا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پھر انسان کتنا بد نصیب ہے کہ اسی خاندان کو چھوڑ کر ساری کائنات سے محبت کر لیتا. آخری بات جو عموماً کہتے ہیں اس کو کہتا ہوں,
توحید استعانت، مدد مانگنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی توحید افعال میں جائے گا۔ کیا سمجھ کے مدد مانگتے ہو؟ اگر یہ سمجھ کے مدد مانگتے ہو کہ اس کا جو طاقت و قدرت ہے وہ اس کی اپنی ہے تو وہ صرف خدا ہے، لیکن اگر جو ہے کسی اور سے مدد مانگتے ہو جیسے زندگی میں، اور یہ سمجھتے ہو کہ اس کی وجود اور طاقت و قدرت خدا کی دی ہوئی ہے، تو یہ عین توحید ہے، یہ نہیں ہے۔ عجیب روایت ہے ایک موجم طبرانی میں، جب میں نے اس کا حوالہ پڑھا اور کسی اور کتاب کے ذریعے سے، یہ تبلیغ جماعت والوں کی طرف سے چھپتی ہے، حیات صحابہ 3 جلدوں میں، آپ دیکھ لیں۔ اس میں رسول اکرم کی دعائیں منقول کرتے جو صحابہ کے لیے ہیں، تو ان میں باب ہے کہ رسول اکرم نے علی کے لیے جو دعائیں کی، علی کے لیے جو دعائیں کی، اس دعا میں ایک دعا ہے، رسول اکرم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ علی کی اعانت فرما اور علی کے ذریعے اعانت فرما، یا اللہ علی پر رحم فرما اور علی کے ذریعے رحم فرما، یا اللہ علی کی مدد فرما اور علی کے ذریعے مدد فرما۔ جس کو خدا خود جو ہے وہ مدد کے لیے منتخب کر لے، اس سے مدد مانگنا اس نیت کے ساتھ کہ خدا نے بنایا ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے، یہ عین توحید ہے۔ میں نے توحید کی اقسام ختم کی، پھر گنواتا ہوں، ایک آدھ مسئلہ آگے پڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی گزرنے والا ہے، اور آغا صاحب جو ہے کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں، اور 1 گھنٹے کے اندر تو مشکل سے جو ہے نا وہ گاڑی گرم ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ جی توحید یہ ہے کہ خدا جیسا کسی کو نہ ماننا توحید ہے، اور خدا جیسا کسی کو ماننا شرک ہے۔ کن چیزوں میں؟ میں نے کہا ایک سوچ میں، ایک عمل میں۔ سوچ میں 4 چیزیں ہیں، ذات خدا کی، خدا جیسی ذات ماننا شرک ہے، خدا جیسی صفات ماننا شرک ہے، خدا جیسا فعل ماننا کسی کا شرک ہے، اور خدا کے علاوہ کسی کو معبود ماننا شرک ہے۔ پھر ہم جو ہے عمل میں آئے، سب سے پہلے عبادت، کسی کو معبود مان کے اس کے آگے جھکنا، یہ خدا کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، یہ عبادت میں توحید۔ پھر جو ہے اطاعت میں توحید، اور پھر جو ہے کیا ہے محبت میں اور استعانت میں توحید۔ اب آتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ جی یا علی مدد، تو کہتے ہیں یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے گا، ایک آپ کے ذہن میں بٹھا دوں بات جو ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو آپ پکڑنا کی کوشش کریں نا، تو ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں ہیں، یہاں پہ پکڑیں گے پھر اس کو چھوڑ کے آگے چلے جائیں گے، اس کو پکڑیں گے پھر آگے چلے جائیں گے، اس کو پکڑیں گے پھر آگے چلے جائیں گے۔ آپ سے کہیں گے ٹھکری پہ سجدہ کیوں کرتے ہو، جب آپ جواب دیں گے تو اس کو چھوڑ کے پھر آگے چلے جائیں گے، ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہو۔ وہ کھڑے ہو کر نتیجہ نہیں نکالیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر رک گئے تو پھر تو پھنس گئے، اور پھنسنے سے بہتر یہ ہے کہ بھاگ جاؤ۔ ہاں، پھنسنے سے بہتر یہ ہے کہ بھاگ جاؤ۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اگر شرک ہے تو زندگی میں تم مانگتے ہو، کہتے نہیں جی وہ مردے سے مدد مانگنا شرک ہے۔ بھائی جب وہاں سے کہا کہ ایاک نعبد، وہاں ایاک نستعین، وہاں پہ تو مردہ زندہ ہے ہی نہیں، لیکن چلو بھائی مردے سے کیوں مانگنا شرک ہے؟ وہ جی سنتا ہی نہیں ہے، وہ بولتا ہی نہیں ہے، جو نہ سنے نہ بولے اس سے مدد مانگنا کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں مسلسل آیات تلاوت کرتا ہوں، مردہ بولتا بھی ہے، مردے کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے، مردہ سنتا بھی ہے۔ ہاں، میں آپ کے سامنے مسلسل جو ہے کچھ آیات پڑھتا ہوں، ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ابراہیم نے کہا پالنے والے مجھے دکھائیے کہ مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا ایمان نہیں رکھتا؟ قَالَ بَلَىٰ، ہاں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے کہا یہ تو تم خود بھی کر سکتے ہو، یہ تو تم خود بھی کر سکتے ہو۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةٌ مِّنَ الطَّيْرِ،
4 پرندے لے لو، فسرہن الیک، اپنے ساتھ ذرا تھوڑا سا دن رکھو تاکہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں، پھر ان کو ذبح کرو، ان کا حصہ کرو، ٹکڑا کرو، پھر کیا ہے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا کر کے پہاڑوں پہ رکھو، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، کن کو بلاؤ؟ کن کو بلاؤ؟ مردوں کو، مردے بھی انسان نہیں، پرندے۔ اللہ کہتا ہے مردوں کو بلاؤ، اگر نہ سنتے ہوتے تو بلانا بیکار۔ پھر خدا کہتا ہے کہ سنیں گے بھی اور تمہارے حکم پر عمل بھی کریں گے۔ سمت ان یاتینک سعیا، دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، سنتے بھی ہیں اور دوڑتے ہوئے آتے بھی ہیں۔ کیوں؟ واللہ ان اللہ عزیز الحکیم، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ خدا صاحب عزت و حکمت ہے۔ ہاں، یہ حکمت نہیں ہے کہ انسان کو زندگی دی تھوڑی سی پھر مار کے ختم کر دے، یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے انسان کی کہ اگر وجود دیا ہے اور حیاتی دی ہے تو باقی رکھے۔ اچھا جی، یار یہ تو پرندے ہیں، انسانوں کا دکھاؤ نا، انسانوں کا دکھاتے ہیں، انسانوں کا دکھاتے ہیں۔ یہ حضرت صالح کا قصہ ہے سورہ آراف کا۔ فعقروا الناقۃ، انہوں نے کیا کیا کہ ناکا جو حضرت صالح کا تھا اس کی کونچیں کاٹ دیں، وعتوا، اور خدا سے سرکشی کی، ان امر ربہم، اپنے رب کے امر کی، وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح وہ جو تم ڈراتے تھے اس عذاب کو لے آؤ، ان کنت من المرسلین، اگر تم سچے رسول ہو تو لے آؤ اس کو۔ فاخذتهم الرجفۃ، ان کو زلزلے نے آ لیا، پھر کیا ہو، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ یہاں پہ اگر ختم ہوتا تو ٹھیک تھا، آیت آگے کہتی ہے فتولی عنہم، حضرت صالح پیٹھ موڑ کر ان سے چلے اور کہا وقال یا قوم، کہنے لگے اے قوم، یا قوم، اے قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے اپنے رب کی رسالت اور پیغام پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، میں نے نصیحت کر دی تھی، ولکن لا تصبحون الناصحین، تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اوندھے پڑے ہوئے مردوں سے۔ اگر مردوں سے بات کرنا شرک ہے تو سب سے پہلے تو نبی پہ فتویٰ لگاؤ، جو سنتے نہیں ان کو سناتے کیوں ہیں؟ نہیں، نبی بول رہا ہے، کن سے؟ مردوں سے بات کر رہا ہے۔ اچھا جی، اب سنا تو مردے بات کرتے ہیں، خود مردے بات کرتے ہیں۔ یہ آیات تو آپ سورہ یاسین عموماً جو دن میں پڑھتے ہیں ان کو جو ہے یاد ہوگی۔ وجاء من اقصى المدینۃ، وہ جب نبی جو ہے ہو گئے تو جو ہے ایک شہر کے جو ہے کنارے سے ایک آدمی یسعی دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تم جو ہے وہ انبیاء کی اتباع کرو، بجائے اس کے کہ ان کو تکلیفیں دیتے اور قتل کرتے ان کی اتباع کرو۔ کون سے؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ایسے لوگ ہیں جو اس کام کی آپ سے اجرت نہیں لیتے، وہم مہتدون، اور ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا اگر میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے خلق کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جس کی طرف واپس پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا خدا کو چھوڑ کر میں کسی اور کو معبود بنا لوں؟ إِن يُرِدْنَ الرَّحْمَنَ بِالضُّرٍّ، اگر رحمان کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے، لَا تُغْنِ عَن شَفَاعَتِهِمْ، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اس سے چھین نہیں سکتا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر کسی اور کو معبود مان لو پھر تمہیں گمراہ ہو گیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میں خدا پر ایمان لایا، تو کیا کیا اس کو قتل کر دیا وہیں پر۔ اب جب مر گیا خدا کے پاس گیا تو خدا کیا کہتا، ابھی جنت جہنم وہ آخرت والی نہیں، ابھی عالم برزخ میں گیا ہے، تو اس کو کیا کیا گیا، قیل ادخل الجنہ، ملائکہ نے ان کو کہا کہ جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔
قال کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش یہ جو خدا نے میرے اوپر نعمتیں دی ہیں یہ میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتی، بما غفر لی ربی، کہ میری جو کوتاہیاں تھیں خدا نے وہ بھی معاف کر دی، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اکرام و عنایات دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ مردہ بول رہا ہے، مردہ بول رہا ہے۔ بھائی تم تو کہتے ہو بولتا نہیں، قرآن کہتا ہے بولتا ہے، قرآن کہتا ہے بولتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو مومن تھا نا، ہر مردہ بولتا ہے، ہر مردہ بولتا ہے۔ یہ سورہ مومنون کی آیات ہے 99 اور 100۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب یہ مثلا گناہگارین پر جو موت آتی ہے، موت آ گئی تو پھر کیا کہتے؟ قال رب ارجعون، پالنے والے پھر زندگی کی طرف لوٹا دے، پھر زندگی کی طرف لوٹا دے، لعل اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو میں نے عمل صالح ترک کی دین نہیں کیے وہ پھر جا کے کروں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مردہ۔ کس سے؟ خدا سے، خدا سے کہہ رہا ہے کہ پالنے والے واپس لوٹا دے دنیا میں، زندگی پھر دے دے، تاکہ وہ عمل جو نہیں کیے نیکی وہ بھی میں کروں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ کس سے بول رہا ہے؟ مردے سے۔ بھائی مردوں سے تو اللہ بولتا ہے، ہم اگر مردوں سے بولے تو کیا ہو گیا؟ مردے اللہ سے بول رہے ہیں۔ کلا انہا کلمۃ، یہ صرف تمہارا زبانی ایک بات ہے، جب واپس چلے گے تو ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ اچھا، مردے آپس میں جھگڑتے ہیں، صرف بولتے نہیں ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سورہ غافر یا مومن سورت جو ہے وہ آیت ہے 45 سے 50 تک، مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فوقع اللہ سیئات ما مکروا، موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جو ہے وہ سازش سے بچا لیا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعون کو اور اس کے آل کو اور اس کے لشکر کو پورا عذاب میں گھیر لیا ہم نے، مر گئے۔ اب کیا ہے؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، صبح و شام۔ صبح و شام آخرت میں نہیں ہے، یہ ابھی عالم برزخ میں ہے۔ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے اہل فرعون شدید عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اب ذرا لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اذ یتحاجون فی النار، جہنم میں پڑے ہوئے ابھی یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یقول الضعفاء، جو کمزور تھے وہ کہتے ہیں، للذین استکبروا، جو بڑے تھے وڈیرے چودھری، انا کنا لکم تبعا، ہم نے تو تمہاری پیروی کی تھی، فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تو جو آگ ہمارے پاس ہے تھوڑا سا تم لے لو۔ قال الذین استکبروا، وہ جو بڑے اور وہ تھے وہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم بھی ویسے ہی ہیں جیسے تم، جہاں تم وہاں ہم۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو تمہارے اوپر بھی تمہارا اور ہمارے اوپر بھی ہمارا۔ وقال الذین فی النار، اب جو ہے ان سے مایوس ہو کر یہ کن سے بولتے ہیں؟ جو جہنم میں، وہ کن سے کہ لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغوں سے بولتے ہیں۔ کیا؟ ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، تاکہ جو عذاب ہے کم از کم ایک دن ہی ٹال دے، ایک دن ہی ٹال دے۔ قالوا اولم تأتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول معجزات کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، کہنے لگے ہاں کیوں نہیں۔ قالوا فدعوا، کہا کہ ہم نہیں بولیں گے، اب تم خود بولو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافر اور گمراہ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ یہ جو سوال کرتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ جی ہم پکاریں گے تو وسیلہ کیوں ضروری ہے؟ کیا اللہ نہیں سنتا؟ کیا ضروری ہے بھائی وسیلہ؟ کیا اللہ نہیں سنتا؟ کوئی نہیں کہتا بھی اللہ نہیں سنتا، اللہ تو سنتا ہے۔ مولا امیر المومنین نے کہا تھا کہ جو سمندر کے تہ میں مچھلیاں ہیں
جو صحرا میں چھوٹے چھوٹے رینگنے والے جانور ہیں ان کی آواز بھی خدا سنتا ہے، خدا سنتا ہے۔ اب سوال دوسرا ہے، وہ یہ کہ اگر صرف خدا کو سنانا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر خدا سے منوانا بھی ہے، سنانے کے لیے وسیلہ نہیں چاہیے، سنانے کے لیے وسیلہ نہیں چاہیے، اگر دعا کو قبول کروانا ہے تو وسیلہ چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعا قبول نہ ہو تو پھر تمہارے لیے وسیلہ ضرور نہیں ہے، سیدھا مانگو اللہ ماں۔ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف منوانا مقصد ہے۔ اگر جو ہے وہ ہے تو پھر کیا ہے، پھر جو ہے مسئلہ ہو جائے گا۔ اب جو ہے آخری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں، کافی جو ہے لمبا ہو گیا۔ وسیلہ ضروری ہے، کہتے وسیلہ شرک، وسیلہ جو ہے شرک ہے۔ پھر اسی عقلی دلیل کیا ہے کہ جی وہ خدا نہیں سنتا، ہم کہتے سنتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک کی قبول بھی کرے، وہ کوئی ہوتا ہے جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کو کہو جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تاکہ جب وہ مانگے تو تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے۔ یہ ہے وسیلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ چاہو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ جو ہے وہ مائدہ ہے 35۔ جو کہتے وسیلہ اختیار، کہتے ہیں وسیلے سے مراد عمل ہے۔ وسیلے سے مراد کیا ہے بھائی؟ کون سا عمل؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کہتے ہیں کہ جی عمل ہے، عمل کے ذریعے سے یہ عمل وسیلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ عمل خدا ہے یا غیر خدا ہے؟ عمل اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ بھئی عمل تو خدا نہیں ہے، تو پھر غیر اللہ کو تم نے وسیلہ تو بنا لیا۔ جو ماننا نہیں چاہتے تھے وہ تو تم نے مان لیا، اور جو نماز تم کہتے ہو یہ لایا کون ہے؟ اور پھر عجیب بات ہے، نماز بھی عجیب عبادت ہے۔ نماز ہے کیا؟ الصلاۃ معراج المومن، خدا کے پاس جانا نا، خدا کے پاس جانا۔ کہاں سے شروع کیا؟ اللہ اکبر۔ اب جب نماز ختم ہونی چاہیے تو کہاں پہ ہونا چاہیے؟ جس کے پاس جانا ہے اس کے پاس ہونا چاہیے نا۔ ہاں لیکن نہیں، جب نماز ختم کرتے ہیں تو کہاں پہنچتے ہیں؟ وہاں پہ پہنچتے ہیں جب سلام کرتے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی۔ جانا چاہتے تھے خدا کے پاس، پہنچ گئے نبی کے پاس، سلام کر کے کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے انسان تیری منزل جو ہے وہ یہ خدا کا وسیلہ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے پاس پہنچ گئے تو خدا کے پاس پہنچ گئے، اس کے پاس پہنچ گئے تو خدا کے پاس پہنچ گئے۔ تو وہ نماز جس میں السلام علیکہ ایھا النبی ہے، اگر نماز وسیلہ ہے تو نبی بھی وسیلہ ہے۔ اگر عمل کو وسیلہ مانتے ہو تو پھر بھی نبی بھی جو ہے وہ وسیلہ ہے۔ اچھا جی، لما انجا البشیر والقہ علی وجہہ، جب حضرت یوسف کا وہ پیراہن لے کے اور پہنچا اور ڈالا، فرتد بصیرا، تو حضرت یعقوب بینا ہو گئے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، حضرت یعقوب کہنے لگے میں نے کہتا تھا جو میں جانتا ہوں خدا کی طرف سے تم نہیں جانتے۔ اب جو ہے بھائی کہنے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے بابا ہمارے لیے خدا سے استغفار کیجئے، انا کنا خاطئین، ہم خطا کار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم، جلد ہی تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یہ تو وسیلہ ہے سیدھا بھی، میں خدا سے مانگو، خدا سے معافی چاہو، خدا نہیں سنتا کیا؟ سنتا ہے، پھر نبی کے پاس کیوں آتے ہو؟ اس لیے کہ ہم خطا کار ہیں، ہماری ہر بات ماننا اس پر حق نہیں ہے، لیکن ایسے کو اس کے پاس بھیجے کہ جو یہ حیثیت رکھتا ہے اور مقام رکھتا ہے کہ اس کی دعا ہمیشہ قبول ہو۔
یہ جو ہے آپ کی خدمت میں لمبی جو ہے وہ ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں، آخر میں جو ہے فارمولہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا جی وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اب ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے وجود پر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اب کیا کریں؟ جاؤک، اے نبی اگر تیرے پاس آتے فاستغفر اللہ، اور تیرے پاس آنے کے بعد خدا سے وہ خود بھی استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یقیناً خدا کو تواب و رحیم پاتے۔ وسیلہ یہی ہے، آپ دعائے توسل پڑھ لیں، دعائے توسل یہی تو ہے کہ یا رسول اللہ، خدا نے آپ کو مرتبہ و مقام دیا ہے، ہماری حاجات خدا تک پہنچائیے۔ یا فاطمہ زہرا، خدا نے آپ کو مرتبہ دیا ہے، ہماری حاجات خدا تک پہنچائیے۔ یہ قرآن مجید اصول دے رہا ہے کہ وہ گناہگار جو گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ گناہ ایسا ہے کہ خود دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کے پاس جاؤ جس کی دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ تمہارے لیے اگر کریں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جو ہے وہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی حدیث، یہ جو ہے توحید ہے، یہ وہ توحید ہے جو ہمارے پاس اہل بیت نے دی ہے۔ ہم اس کے علاوہ اور کوئی توحید کہیں اور سے نہیں لیتے، یا قرآن سے لیتے ہیں یا اہل بیت سے لیتے ہیں۔ اس لیے ہم توحید جو ہے وہ عقلاً سمجھاتے ہیں، قرآن کو اس سے ثابت کرتے ہیں، احادیث کو اس کے ساتھ جو ہے ملاتے ہیں۔ ہماری توحید کوئی جو ہے کچی توحید نہیں ہے، اس لیے یہ توحید کا وہ حصہ تھا کہ جس میں بہت ساری ہے، تو بہت سارے اور بھی اعتراضات، لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے ختم کرتا ہوں میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ کافی عرصے تک آپ نے میری باتیں سنی، اور توحید کا موضوع جو کہ کافی علمی موضوع تھا، میں نے کوشش کی ہے اس کو آسان بنا کر آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے توحید سمجھنے کی اور توحید پرست بننے کی، انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان کی، نبی کی، حضرت سلیمان نے جب چاہا کہ بلقیس کا تخت آئے تو حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ کون ہے جو بلقیس سے آنے سے پہلے تخت لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ جی آپ اپنی محفل نہیں اٹھائیں گے تو میں لاؤں گا۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ آپ کے آنکھ بند کرنے اور کھولنے سے پہلے حاضر کروں گا، اور جیسے حضرت سلیمان نے دیکھا تو تخت حاضر تھا۔ اب دیکھیں کیا یہ جو آصف برقیہ جو حضرت سلیمان کے جو ہے وہ جانشین تھے، انہوں نے کیا جسمانی قوت سے یہ اٹھایا ہے؟ نہیں، جسمانی قوت سے نہیں اٹھایا۔ پھر کیا ہے؟ روحانی قوت سے اٹھایا ہے۔ جسمانی قوت سے تو نہیں اٹھایا، روحانی قوت سے اٹھایا ہے۔ روحانی قوت جب ہم روح لیتے ہیں نا تو پھر روح کے لیے زمان و مکان چیز ہوتی نہیں ہے، عقلی یہ ہے۔ آگے بھی آتا ہوں، اس کو ختم کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ایک اور بھی چیز آپ کے سامنے آ جائے۔ اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی مردہ مدد نہیں کر سکتا، مردہ مدد نہیں کر سکتا۔ بھئی حضرت آصف برقیہ نے جسم سے تو نہیں، جسمانی قوت سے تو نہیں لائے تھے نا، روحانی قوت سے لائے تھے نا۔ تو جب انسان مرتا ہے کیا روح ختم ہو جاتی ہے؟ روح ختم نہیں ہوتی، جسم جدا ہو جاتا ہے، روح باقی ہے۔ جب روح باقی ہے تو اس کی توانائیاں بھی باقی ہیں۔ اس لیے ہم جب کہتے ہیں یا علی مدد تو مولا کے جسم سے مدد نہیں مانگتے، ان کے روح و روحانیت اور نور سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا دوسری بات،
یہ جو آپ کہتے ہیں، ابھی میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی شاید ایک دفعہ عرض کیا تھا، کہتے ہیں کہ جی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء، زندہ ہیں، کہاں؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس. کہاں؟ اپنے رب کے پاس. اور رب کہاں ہے؟ رب کہاں؟ جہاں جہاں پہ رب مانو وہاں پہ شہید کو ماننا پڑے گا. تو اگر امت کے ایک عام شہید کی حیثیت یہ ہے تو جو امت کا نبی ہے، جو امت کا امام ہے، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ جی اور کوئی سوال ہو تو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے 2 سوال کرنے میں نے. ایک سوال تو یہ ہے کہ اس جاؤ کا جو وہ ہے قرآن کی آیت جو ہے وہ بالکل مصدقہ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف رسول کی زندگی تک تھا اور اس کی موجود تھی. جی. تو کیا قرآن کی آیت جو ہے اسی رسول کی زندگی تک تھی، قیامت تک داری ساری نہیں ہے کیا؟ دیکھ، اگر اس طرح سے ہم آیات کو اس زمانے تک مان لیں تو پھر تو سارا قرآن تقریباً غائب ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنو جب کہتا ہے قرآن تو سب سے پہلے تو وہی مخاطب تھے جو سامنے ہیں، ان کو کہہ رہا تھا نا. یا ایھا الذین آمنو اقیموا الصلاۃ، میں کہوں گا مجھے تھوڑی نماز کے لیے کہا ہے، وہ تو رسول اللہ کے دور کے مسلمانوں کو کہا تھا. یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ مجھے کہا ہے؟ وہ تو ان کے دور کے لیے کہا تھا. یا ایھا الذین آمنو اقیموا الصلاۃ، میرے اوپر کہاں ہے؟ قرآن زمانے کے بدلنے سے مر نہیں جاتا. قرآن ہمیشہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. قرآن کی آیات ہر زمانے کے لیے ہے، کسی زمانے کے لیے محدود نہیں ہے. قرآن کی آیات کا شان نزول تو ایک ہوتا ہے، لیکن آیت شان نزول تک محدود نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کے لیے آیت جو ہے ہوتی ہے. اس لیے یہ قرآن کا اصول ہے، اور اگر کسی ایک واقعے میں نازل ہوا ہے تو اور بات ہے، لیکن وہ آیت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک جو ہے قرآن ہے اور زندہ ہے قرآن. جزاک اللہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ رسول اللہ کی صفات میں شرک جو ہے، مطلب وہ کسی کو شامل کرنا شرک ہے. تو قرآن خود کہتا ہے اللہ کی صفات میں، اللہ کی صفات میں رحمت اللہ کی صفات ہے. اللہ نے اپنے رسول کو رحمت للعالمین کہا ہے. رؤوف رحیم اللہ کی صفات ہے. اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں رؤوف الرحیم کہا. عزیز انتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جی بالکل. تو پھر یہ اس کا نام کیا؟ اگر رسول کو ہم رؤوف الرحیم تسلیم کریں اور رحمت للعالمین مانیں تو کیا ہم شرک کر رہے ہیں؟ جی میں نے خود وہیں پہ وضاحت کر دی تھی. اللہ رحیم ہے اپنی قوت سے، اور رسول اللہ رحمت للعالمین ہے خدا کی دی ہوئی طاقت سے. اللہ کریم ہے اپنی طاقت سے، رسول بھی کریم ہے لیکن خدا کی دی ہوئی طاقت سے. یہاں پہ فرق ہو جاتا ہے. مثلا جو مولوی صاحب بھی عالم ہے، اللہ بھی عالم ہے. اللہ عالم ہے اپنی قدرت سے، مولوی صاحب عالم ہے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، اس لیے فرق ہو جاتا ہے. یہ شرک نہیں ہے. لیکن اگر یہ مان لیں کہ رسول اکرم کی جو رحمت ہے رسول اکرم کی اپنی ہے، خدا سے نہیں لی، تو پھر شرک ہو جائے گا. کسی اور کا سوال؟ اگر صاحب آپ نے کہا تھا کہ اہل بیت سے محبت اللہ کی وجہ سے اور محبت صرف اللہ سے کرنی چاہیے، تو پھر کیا جو والدین سے یا اولاد سے محبت کرتے ہیں کیا یہ شرک ہے؟ جی ہاں، اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ والد ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. لیکن اللہ نے حکم دیا ہے اور بہت سی روایات میں ہے. ایک روایت والدین کے حوالے سے ہے کہ جی اگر کوئی بیٹا اپنے والد کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے فہو عبادہ، یہ خدا کی عبادت ہے. تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو محبت سے، تو پھر دیکھنا اس کی عبادت ہو جائے گی اس کے حکم سے. والدین کے حوالے سے بات نہیں. ایک عجیب جو ہے میں نے روایت پڑھی، کہا کہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ والدین کی دعائیں لے
اور ان کی بد دعا سے بچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش نہ کرے. میرا خیال ہے اب کوئی سوال ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازے، ہمیں اپنی معنوی روحانی نعمتیں عنایت فرمائے، ہمارے قلب کو اپنے نور سے روشن فرما دے. خداوند بحق محمد وآل محمد ہمارے رزق میں حلال رزق میں اضافہ عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. خداوند بحق محمد وآل محمد جو مومنین بیمار ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں ان کی بیماریوں کو ٹھیک فرما. خداوند جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما. خداوند ایسا مال و دولت اور اولاد دے جو تیری راہ میں کام آئے. خداوند بحق محمد وآل محمد دنیا میں جو مومنین تیری بارگاہ میں جہاد کر رہے ہیں خداوند ان کو قبول فرما، ان کی مدد فرما، ان کے اسلحے کو تیز فرما، ان کے دشمن کے اسلحے کو کند فرما، ان کو فتح و کامرانی عنایت فرما. خصوصاً عراق میں جو مومنین مشکلات میں گرفتار ہیں خداوند ان کی مدد فرما. وہاں پہ جو روزہ ہے اقدس ہمارے ایمان کے مرکز ہیں ان کی حفاظت فرما، ہمیں ان کی زیارت کی توفیق عنایت فرما. خداوند زندگی میں مولا امام حسین کی زیارت نصیب فرما، قیامت میں ان کے خاندان کی شفاعت نصیب فرما. بحق محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد.